بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری گفتگو اس حوالے سے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں تو کیا 3 طلاق واقع ہوں گی یا ایک طلاق واقع ہوگی؟ تو یہ بحث ماری کا تو لا رہا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں تو ایک طلاق بھی نہیں ہوگی، بعض کا قول یہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہوگی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو اب انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ ان اقوال میں سے کون سا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو صحیح قول کے دلائل بیان کروں گا قرآن و حدیث سے، اس سے میں صحیح قول ثابت کروں گا، پھر جو مخالفین اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ٹھیک طرح سے دوں گا۔ دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں تو یہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام طحاوی نے جو ہے اپنے شرح معانی الآثار جو حضرت نے لکھی ہے اس میں بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بھی اس حدیث کو کئی سندوں سے روایت کیا اور کئی محدثین نے روایت کیا۔ تو امام مسلم اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن رافع کی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کانت طلاق علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ ترجمہ یہ کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر بن خطاب کی خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاق ایک طلاق شمار کی جاتی تھی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگ ایسے معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس میں انہیں تحمل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ طلاق کا معاملہ ہے، وہ اکٹھا 3 طلاق دے دیتے ہیں، ہوتی تو ایک ہی ہے لیکن ان کے اندر ہی عجلت یہ پیدا ہو رہی تھی، تو اس ایسے معاملے میں وہ عجلت کر رہے تھے، جلد بازی کر رہے تھے جس میں صبر و تحمل درکار ہے۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ جاری کیا، کیونکہ وہ آپ خلیفہ راشد تھے، آپ نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ اگر اب کسی نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں تو فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب تم اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ حلالہ نہ کر لو۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، تو اگر ہم ان 3 طلاقوں کو ان پر جاری کر دیں تو صحیح ہوگا، تو حضرت عمر نے اسے ان پر جاری کر دیا۔ یعنی پہلے تو 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی شمار ہوتی تھی رسول اللہ کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر کے 2 سالوں میں، آپ کی خلافت کے 2 سالوں میں ایک ہی شمار ہوتی تھی، لیکن تعزیراً تاکہ وہ ایسے معاملے میں جلدی نہ کریں، خلیفہ راشد حضرت عمر نے ان کو اس طرح سے 3 طلاق کا فتویٰ دے دیا، اور یہ جائز ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، تاکہ ڈرانے کے لیے یہ فتویٰ دے دیا جائے۔ اور حضرت عمر کے اسی طرح کا جو فتویٰ دینا یہ تیمم کے معاملے میں بھی جو ہے وہ مذکور ہے، دلیل سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے تیمم کا ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ کسی دوسری بحث میں وہ تفصیل سے بیان کروں گا میں، تو وہاں پر بھی حضرت عمر نے تعزیراً کہ لوگ تیمم بلا وجہ تیمم کی طرف نہ چلے جائیں، پانی پہ قادر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم پانی پہ قادر نہیں ہیں، ہم تیمم کی طرف چلے جاتے ہیں، تیمم کرنے لگ جایا کرتے تھے وہ لوگ، حالانکہ پانی پہ قدرت ہوتی تھی، وہ تھوڑی سی بات کو وجہ بنا لیا کرتے تھے کہ پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم تیمم ہمارے لیے جائز ہو گیا، تو حضرت عمر نے تیمم کو ہی ناجائز کر دیا ان کے لیے، حالانکہ قرآن نے تیمم کی اجازت دی ہے، لیکن تیمم فتویٰ انہوں نے ایسے دیا حضرت عمر نے کہ تیمم ہی حلال نہیں ہے۔ یہ مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے اس پہ بحث کریں گے، لیکن اس طرح سے جائز ہے کہ یہ کوئی حکم نہیں چینج کیا جا رہا ہے، نہ کوئی اجماع ہو رہا ہے یہاں پر،
یہ اس طرح سے عوام کو بچانے کے لیے جائز ہے. اور یہاں پر بھی حضرت عمر نے اس طرح کا فتویٰ دے دیا اور صحابہ نے بھی فتویٰ دیا, انشاءاللہ آگے تفصیل آ رہی ہے, تاکہ وہ لوگ ایسے معاملے میں تحمل اور برداشت سے کام لیں. اسی حدیث کو امام مسلم نے اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی رافع کی سند سے بھی اور الگ سند سے روایت کیا ہے, اور مختلف اسانید سے اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے. مسلم نے اسحاق بن ابراہیم اور ابن رافع کی سند کے ساتھ ابو صحابہ سے روایت کی, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. انہوں نے ابن عباس کو کہا اتعلم انما کانت الثلاث تجعل واحدۃ علی عہد النبی و ابی بکر و ثلاثا من امارت عمر فقال ابن عباس نعم. یعنی امام مسلم روایت کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم اور ابن رافع کی سند کے ساتھ ابو صحابہ سے کہ ابو صحابہ نے ابن عباس کو کہا کہ کیا آپ کو معلومات نہیں ہے کہ 3 طلاق نبی اور ابو بکر کے دور میں ایک شمار کی جایا کرتی تھی اور عمر کے دور میں 3 طلاق شمار کیے جانے لگیں. تو ابن عباس نے کہا ہاں ایسا ہی تھا, یعنی ابو بکر کے دور میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. تو ایک حدیث یہ ہے امام مسلم کے حوالے سے, اور دوسری بھی صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو ذکر کی ہے. تو اس سے صاف صاف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں اگر دی جائیں تو وہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. بس بعد میں حضرت عمر نے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے اس طرح سے حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ 3 طلاق کو انہوں نے 3 ہی کر دیا, تاکہ اب دوبارہ یعنی ان کے ذہن میں ڈر پیدا ہو کہ اگر میں نے اس طرح سے جلد بازی والے انداز میں کہ تجھے 3 طلاق اس طرح سے طلاق دے دی, تو جلد بازی والا انداز ہے نا, وہ چاہ رہا ہے کہ 3 ایک ساتھ پڑ جائیں, جلد بازی کر رہا ہے طلاق کے معاملے میں. تو وہ یہ نہ کرے, کیونکہ اس کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھی ہوگی کہ میں 3 طلاق ایک ساتھ بولوں گا تو پھر میں اس کے بعد دوبارہ نہیں آ سکتا جب تک حلالہ نہ کرواؤں. یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے, اس لیے حضرت نے یہ کیا تھا. دوسری دلیل اس حوالے سے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق 3 نہیں ایک ہوتی ہے, قرآن کی آیت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 229 الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے, پھر نیکی کے ساتھ روک لینا یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا طلاق 2 مرتبہ ہے, یہ نہیں فرمایا طلاق 2 طلاقیں الطلاق تطلیقتان, یہ نہیں فرمایا. طلاق 2 مرتبہ ہے, یعنی مرتبوں کا اعتبار ہے. یوں نہیں ہوگی طلاق 3 کہ کوئی یوں کہ تجھے 3 طلاق, تو یہ 3 طلاق نہیں ہوں گی, کیونکہ اعتبار مرتبے کا ہے. یہ ایک مرتبہ میں اس نے 3 طلاقیں دے دی, تو مرتبہ چونکہ ایک ہی ہے تو طلاق ایک ہی ہے, 3 طلاقیں نہیں ہوں گی, مرتبے کا اعتبار ہے. تو یہ یہاں سے بھی قرآن کی آیت ہے, اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مرتبوں کا اعتبار ہے اور مرتبے کے مرتبہ دیکھا جائے گا, جتنے مرتبے ہوں گے اتنی طلاق ہوگی. یہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ 3 طلاق تو پھر 3 طلاق ہو گئی. ایک مرتبہ میں اس نے طلاق دیے تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی. اب یہ مرتبے کب آئیں گے؟ یہ مرتبہ ایک طرف طلاق دے دی اس نے, ایک مجلس میں جب اس نے طلاق دے دی کہ تجھے 3 طلاق, تو یہ ایک طلاق ہوئی. اس کے بعد اب یہ جو مرتبہ ہے, یہ مجلس, یہ اس کے بعد فوراً نہیں آ جائے گی, یہ بہت بعد میں آتی ہے. اس حوالے سے بھی دلائل موجود ہے ہمارے پاس, لیکن وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی. تو مجلس فوراً نہیں آتی, وہ بعد میں آتی ہے. تو 3 طلاق اکٹھی دینے سے یہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. اس پہ قرآن سے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے جو میں نے بیان کی, اور حدیث سے بھی میں نے آپ کو دلائل بیان کیے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دینے سے 3 ہو جاتی ہیں, ان کے بھی اعتراضات آپ سماعت فرما لیں اور ان کی حیثیت میں بتاتا ہوں کیا ہے. پہلا تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر کے دور سے صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا. کہتے ہیں صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ
3 طلاق جب ایک مجلس میں دیا کرتے تھے، فتویٰ دینے لگ گئے صحابہ کہ بھائی 3 ہو گئی، تو صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب اجماع ہو گیا تو اجماع کو آپ چھوڑ رہے ہو. تو ایسی بات ہے نا، وہ کرتے ہیں جو اجماع سے جاہل ہوتے ہیں، ان کو اجماع کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ٹھیک طرح سے. ان کو بولیں گے نا آپ کے اجماع کی جو تعریف ہے نا، اس پہ سیٹ کر کے دکھاؤ، تو یہ بغلے جھانکیں گے. بس دین کو بگاڑتے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. 3 طلاق نہیں، 1 طلاق ہوئی ہے، بلا وجہ حلالہ کرانے کے لیے بھیج رہے ہیں. ایک صورت موجود ہے اس عورت کی عزت بچانے کی، تم اس کو اپناؤ. یہ کیوں حلالے سینٹر کھولے ہوئے، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی اور 3 طلاق ہو گئی، جاؤ حلالہ کرواؤ. حلالہ کرا رہے ہیں وہاں پر، پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے، اس سے شادی کر رہے ہیں کچھ دیر کے لیے اور عزت سے کھیل رہے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. تو یہ پھٹیچر دلائلوں سے وہ عورتوں کی عزت پہ حملے کر رہے ہیں. جب ایک قول قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو آپ اپنائیں، خدا کا واسطہ آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں اجماع ہو گیا بھائی، تو دیکھیں اس پہ اجماع کی کوئی تعریف سیٹ نہیں ہوتی ہے، منطبق نہیں ہوتی ہے. اگر صحابہ نے کسی وجہ سے فتوے دینا شروع کر دیے تھے کہ بھائی 3 طلاق ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ بیان کری ہے نا بھائی. وہ تحمل ہو، ایسے معاملے میں تحمل ہو جس میں یہ لوگ یہ جلد اجلت برت رہے. اس وجہ سے کہ حضرت عمر اللہ کے حکم کو بدل سکتے ہیں، شریعت کے قانون کو بدل سکتے ہیں؟ عمر ابھی نہیں بدل سکتا. کوئی جو شریعت والا نہیں ہے وہ بدل نہیں سکتا. اللہ نے کوئی حکم جاری کیا کہ 3 طلاق سے 1 ہی طلاق ہوتی ہے، اور حضرت عمر آ رہے ہیں اور وہ فتویٰ دیا حضرت عمر نے، تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ حضرت عمر کے فتوے دینے سے اللہ کا حکم بدل گیا. یہ اجماع ہے؟ کوئی اجماع نہیں ہے اس پر. اچھا مجھے ایک سوال ہے، واضح سوال ہے. اجماع یہ ہے نا کہ کسی دور کے تمام مجتہدین کسی ضمنی مسئلے پر جمع ہو جائیں، یعنی تمام مجتہدین کسی مسئلے کے، کسی دور کے کسی کو حلال قرار دیں یا کسی کو حرام قرار دیں جمع ہو کر. اب مجھے بتائیں حضرت عمر کے دور میں کتنے مجتہد تھے؟ حضرت عمر کے دور میں کئی صحابہ تھے، 2 3 10 20 صحابہ نہیں تھے، کئی صحابہ تھے اور کئی تابعین مجتہدین موجود تھے. ان ہزاروں مجتہدین کے اقوال آپ ذرا مجھے بتائیں، ذرا سارے کے سارے فتویٰ دے رہے ہوں، نقل کریں، آسانیت سے نقل کریں، بتائیں کہ اس کا بھی یہ قول تھا، اس کا بھی یہ قول تھا، اس کا بھی یہ قول تھا، اس کا بھی یہ قول تھا. فتویٰ دینے سے حکم نہیں ہوتا ہے، وہ فتویٰ بعض ہوگا سد ذرائع کے طور پر بھی ہوتا ہے. آپ ذرا کیا گناؤ گے؟ فتوے گناؤ گے نا. فتوے سے تو کچھ، فتویٰ تو سد ذرائع کے طور پر بھی ہوتا ہے، حکم تھوڑی چینج ہوتا ہے. اجتہاد کے خلاف بھی فتویٰ دیا جاتا ہے بعض اوقات سد ذرائع کے طور پر. عورت کا چہرے کا نقاب کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن بعض لوگ بولتے ہیں واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو حکم چینج کر دیا انہوں نے. حکم چینج نہیں کیا ہے، وہ احتیاطاً اس طرح کہا جا رہا ہے، سد ذرائع کے طور پر اس طرح کہا جا رہا ہے. حکم چینج نہیں کیا. فتویٰ الگ چیز ہوتی ہے، اللہ کے بندو، اجتہاد الگ چیز ہوتی ہے. ہر فتویٰ اجتہاد کے مطابق بھی ضروری نہیں ہوتا. اب فتوے آپ ذرا کیا کریں گے؟ فتوے گنوائیں گے آپ ہزاروں صحابہ. اول تو ہزاروں صحابہ کے اقوال تو آپ گنوا ہی نہیں سکتے سندوں سے. ہزاروں مجتہدین تھے حضرت عمر کے دور میں، سب کے گنواؤ کہ تمام جمع ہو گئے تھے. چند لوگوں کے، چند مجتہدین کے اقوال بتائے، یہ دیکھو یہ بھی یہ کہہ رہا 3 ہو گئی، یہ دیکھو یہ بھی ہے کہ ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں 3 ہو گئی طلاق. اب امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں، احمد بن حنبل بھی کہہ رہے ہیں، مالک بھی کہہ رہے ہیں، 3 4 یا پھر 10 بھی جمع ہو گئے. آپ نے یہ کرا تو کہ اجماع ہو گیا. تمام مجتہدین کسی دور کے جمع ہو جائیں تب ہوتا ہے اجماع. تو یہ اتنی کمزور دلائل ہیں، اس کی وجہ سے عورتوں کی عزت کی پاسداری یہ چھوڑ رہے ہیں. یہ تو ایک دلیل ہے، ایک اعتراض ان کا. دوسرے بھی بالکل عجیب قسم کے اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ کچھ لطف ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو مسلم کے حوالے سے بتائی ہے نا کہ ابو بکر اور رسول اللہ کے دور میں اور حضرت عمر کے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوتی تھی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں سے غیر مدخولہ کی طلاق مراد ہے، یعنی غیر مدخولہ کو اگر 3 طلاق ایک ساتھ دے دی جائے تو اس کو وہ فارغ ہو جاتی ہے. تو یہاں تو غیر مدخولہ کی مراد ہے. اچھا بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے غیر مدخولہ ہے؟ تو کہیں اس میں وضاحت نہیں ہے کہ مدخولہ کو 3 طلاق دیا کرتے تھے ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں 2 سال، اور رسول اللہ کے دور میں تو وہ فارغ ہو جایا کرتی تھی. اس طرح ہے
غیر مدخولہ کا تو نہیں ہے، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کی وضاحت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ کہنا بھائی اس طرح کہ امام نسائی جو ہے نا، انہوں نے اس حدیث کو غیر مدخولہ کے باب میں لائے۔ بعض لوگ اس طرح سے بول رہے ہیں بھائی غیر مدخولہ کے باب میں لائیں امام نسائی، تو اب امام نسائی کے غیر مدخولہ کے باب میں اس حدیث کو لانے سے حدیث کا معنی بدل جائے گا کیا؟ بھائی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے، تو آپ امام کے قول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو امام نسائی کے قول کو کیسے پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ امام نسائی کے مقلد ہیں۔ بعض لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو امام نسائی اگر کسی حدیث کو غیر مدخولہ کے باب میں لاتے ہیں تو آپ ان سے اگر آپ ان کو حیات مانتے ہیں تو ان سے سوال کریں کیوں لائے تھے، تو غلط ہے۔ یہ کوئی غیر مدخولہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے غیر مدخولہ ہر ایک کے لیے، یہ مدخولہ بھی ہو غیر مدخولہ سب کے لیے یہی ہے کہ 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دی جائیں تو اس کو ایک ہی طلاق، وہ غیر مدخولہ تو نکل ہی جائے گی، لیکن مدخولہ جو ہے اس کے لیے وہی حکم ہے کہ 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دی تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ان کے اعتراضات بھی آپ نے سن لیے، ان کے جوابات، اس کے جوابات میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اور ہمارے دلائل بھی آپ نے سن لیے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث وہ ہوتی ہے رکانہ کی حدیث، رکانہ بن عبد یزید، ان کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے 3 طلاق ایک مجلس میں اپنی بیوی کو دے دی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا وہ ایک مجلس میں تھی؟ تو امام حضرت جو ہے وہ رکانہ نے کہا کہ جی ہاں، ایک مجلس میں نے 3 طلاق دی تھیں۔ تو رسول اللہ نے کہا وہ ایک ہی طلاق رجوع کر لو اگر تم چاہو تو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث پہ کلام تھا، اس وجہ سے مختلف انداز سے گفتگو اس حدیث پر، اس کی تائید بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کلام طویل ہو جاتا، مختلف اعتراضات بن جاتے، اس وجہ سے میں نے حدیث کا تذکرہ دلائل کے طور پر نہیں کیا، میں نے 2 ہی دلیلیں دی ہیں، قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ تو بالکل بات واضح ہوتی ہے، غیر متعصب کے لیے جس نے تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھا ہو نا ہمارے گفتگو کو، تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 3 طلاق ایک مجلس میں جو ہے یہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔